السلام علیکم، ہیلو ایوری کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور بخار اترا ہے کچھ پی ایس ٹی جی ایس ٹی کا؟ نہیں اترنا چاہیے، ابھی کافی معاملہ گرم ہے. ویل ہوپ فار دا بیسٹ. کافی ساری نیوزز آ رہی ہیں اور میں آپ سے جیسے کہہ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ لوگ دوبارہ کنڈکٹ کرائیں، بٹ اللہ تعالیٰ نوز دا بیسٹ کیا ہوتا ہے، دیکھو. آلرائٹ، تو ہمیں اپنی تیاری نہیں چھوڑنی. پی ایس ٹی ہو، جی ایس ٹی ہو، ایف آئی اے ہو، سی آئی اے ہو، یا کوئی بھی ٹیسٹ ہو، تو کافی ساری چیزیں جو کہ کانسٹنٹ ہیں اور وہ کام آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اب یہ جو ہم جنرل نالج کی سیریز کر رہے تھے، پارٹ 1 میں کچھ میں نے کیئرفلی ایکسٹریکٹڈ کوسچنز تھے اسلامیہ سے ریلیٹڈ، وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کیے تھے، اور یہ پارٹ 2 ہے. ابھی جو ہم ایم سی کیوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ کچھ پاسٹ پیپرز سے کلیکٹ کیے ہیں کافی کیئرفلی. اس میں کچھ سارے کوسچنز جو ہیں وہ جی ایس ٹی میں بھی آئے تھے، آئی تھنک پی ایس ٹی میں بھی آئے تھے، ایف آئی اے کے بھی کچھ پاسٹ پیپرز سے جو اسلامیت کا پورشن بنا ہے وہاں سے کچھ کلیکٹ کرا کے میں نے یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے. تو ان کو دیکھتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کی اور میری نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. So without wasting a time further, let's start the first MCQs. Here it is. Identify the last ghazwa in which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam participated. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جنگ جس میں حصہ لیا تھا، جو لاسٹ غزوہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ خیبر، خندق، تبوک یا احد؟ اوبویسلی احد یہ تو نہیں تھا، آپ کو پتہ یہ 3 ہجری میں ہوا ہے. خندق جو ہے یہ 5 ہجری میں ہوا ہے، اور خیبر آئی تھنک 8 ہجری میں ہوا ہے. تو لاسٹ یہ تبوک ہی تھا. تو دس از دا رائٹ آنسر. ہجری تھوڑی سی ہو سکتا ہے میں مسٹیک کر جاؤں، لیکن اس کمبینیشن میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ تبوک سب سے لاسٹ ہے اور احد جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ہے. سوری، احد جو ہے وہ سیکنڈ ہے، فرسٹ بدر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دا رائٹ آنسر از غزوہ تبوک. The last ghazwa of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Ghazwa Tabuk. Let's move on. Name the Prophet whose wife did not believe in Islam. ان چاروں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے وہ کون سے نبی تھے جن کی وائف نے جو ہے کہا تھا کہ میں جو ہے نا ایمان نہیں لا رہی؟ تو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت یونس علیہ السلام. And the right answer is پروفٹ لوط علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی وائف نے ڈینائی کر دیا تھا اینڈ شی واز لیفٹ، وہ پھر پیچھے رہ گئیں ڈس بلیورز میں. آلرائٹ، دا نیکسٹ ون. اینجلس دیٹ آر ان چارج آف دا گریو میٹرس، یعنی قبر کے معاملات جن آپ کہہ لیں کہ اینجلس یا جن فرشتوں کے سپرد ہیں ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین، منکر نکیر، میکائیل اینڈ اسرائیل، نن آف دیم. تو 2 جو ہیں فرشتے ہمارے جو ہے وہ سیدھے اور الٹے کندھے پر ہیں، ابھی اس وقت ابھی بھی ہیں، آپ لوگوں کے بھی ہیں. تو ان کو تو آپ کو پتہ ہے نا، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. صحیح ہے. اور میکائیل علیہ السلام ان کا کام تو ہے آسمان سے بارشیں برسانا اور رزق وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپورٹ کیے ہوئے ہیں. اسرائیل علیہ السلام سے تو آپ کی اور میری ملاقات ہوگی جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، روح قبض کرتے ہیں. تو دس شوڈ بی دا رائٹ آنسر، منکر نکیر. آلرائٹ، یس، منکر نکیر از دا رائٹ آنسر. یہ وہ اینجلز ہیں، وہ فرشتے ہیں جو کہ انیشیل کوسچنز کریں گے قبر میں. وہ جو 3 سوال ہوں گے نا، ما ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، یہ منکر نکیر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ دے، آمین. دا نیکسٹ کوسچن از ٹوٹل مکی سورہ آف قرآن. قرآن پاک کی ٹوٹل مکی سورہ بتا دیں. 76، 86، 96 یا 106؟ The right answer is 86. 86 مکی سوراز ہیں، ٹھیک ہے. 28 مدنی سوراز ہیں قرآن پاک کی، یعنی مکی پورشن زیادہ ہے، مدنی پورشن جو ہے وہ کم ہے. یہ آپ کے سامنے فیگرز ہیں، نمبرز ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. How many verses of سورہ علق revealed on the first revelation؟
جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس میں سورہ علق کی کتنی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھیں؟ 3، 4، 5 یا 6؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا کوشچن؟ سورہ علق جو ہے اقرا، وہ جو تھی اقرا ربک، میں بھول رہا ہوں تھوڑا سا. یس دس ون 5 verses is the right answer and this is اقرا باسم ربک الذی. میں بسم میں پڑھ رہا تھا، غلطی ہو جاتی نا، دیکھا. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. یہ اکرم پہ تھرڈ ہے ویسے، تیسری ورڈ ہے. پھر الذی علم بالقلم چوتھی، علم الانسان ما لم یعلم یہ پانچویں. تو یہ 5 ورسز ہیں سورہ علق کی. تو یہ ٹھیک ہے، جو فرسٹ ریولیوشن ہوئی یعنی غار حرا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، وہ یہ 5 صورتیں نازل ہوئی تھیں. جبرائیل امین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جو ہے پھر یہ 5 ورسز جو ہیں تھیں. آگے چلتے ہیں. ان وچ غزوہ ابو جہل واز کلڈ. ابو جہل جو ہے وہ کون سے غزوہ میں جو ہے وہ کلڈ ہوا؟ بدر، احد، خندق یا تبوک؟ ویری ایزی کوسچن، آپ سب کو پتہ ہوگا اس کا آنسر. اینڈ the right answer is ان غزوہ بدر. غزوہ بدر میں جو ہے یہ جہنم واصل ہوا تھا ابو جہل، اور اس کو حضرت معاذ اور حضرت معوذ، یہ 2 بھائی جو تھے نا، معاذ بن جبل، اور ان کے ہاتھوں جو ہے نا یہ مارا گیا تھا. چلیے جی آگے چلتے ہیں. Who was the commander of infidels in غزوہ احد. غزوہ احد میں جو ہے وہ کون سردار تھا یا کون لیڈ کر رہا تھا کفار مکہ کو؟ ٹھیک ہے نا، مشرکین مکہ کو اور کفار مکہ کو. ابو سفیان، ابو جہل، ابو جندہ، حجاج بن یوسف. اگر اس طرح کے آپشنز آتے ہیں تو آپ آرام سے اس کو سارٹ آؤٹ کر لو گے. ابو جہل تو مارا گیا تھا پہلے ہی غزوہ بدر میں. حجاج بن یوسف کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بنو امیہ میں گورنر تھا. یہ صحیح بندہ نہیں تھا یہ بھی، اس کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو. خیر ابو جندہ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے احد میں یا بدر میں، تو اوبیسلی اٹس ابو سفیان. ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے غزوہ احد میں کفار مکہ کو. بعد میں پھر جب فتح مکہ کے بعد پھر ابو سفیان نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، صحابی ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی اگر کوئی پناہ لے تو اسے بھی امان ہے. سو the right answer is ابو سفیان. اور یہ احد کا پہاڑ آپ کو بیک گراؤنڈ میں دکھ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو حدیث اوپر نظر آ رہی ہے، احد از اے ماؤنٹین وچ loves us and which we love. ٹھیک ہے، احد وہ پہاڑ جیسے ہم پیار کرتے ہیں اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کو یہ پیچھے دکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے یقیناً دیکھا ہے. آگے چلتے ہیں جناب. alright. عبداللہ بن ابی واز یہ جو پرسنالٹی ہے عبداللہ بن ابی، یہ بندہ کون تھا؟ کیا کوئی گریٹ کمانڈر تھا، یا ہپوکریٹ تھا، یا کوئی اسکالر تھا، یا سائنٹسٹ تھا؟ سو عبداللہ بن ابی واز اے ہپوکریٹ. منافق انسان تھا. اس کو تو رئیس المنافق کا بھی خطاب دیا گیا ہے. عبداللہ بن ابی از آلسو کالڈ دی رئیس المنافق، تمام منافقوں میں سب سے اونچا بھائی. ٹھیک ہے، ہپوکریٹ، بہت بڑا منافق تھا یہ عبداللہ ابن ابی. اوکے لیٹس موو آن. میننگ آف دا اللہز ایٹریبیوٹ الباری. اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس میں سے ایک نام ہے الباری. اس کے مطلب کیا ہیں؟ گریٹ، میکر، ایور لیونگ، آل نوور. اینڈ دا رائٹ آنسر از دا میکر. الباری کا مطلب ہوتا ہے دا میکر، دا ایوالور، دا پروڈیوسر، پیدا کرنے والا، بنانے والا، ایوالور، الباری. آگے چلتے ہیں. نیم دی صحابی ہو نیریٹڈ دی موسٹ احادیث. ان تمام صحابیوں میں سے بتائیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں یا روایت کی گئی ہیں. ابو بکر، عمر، طلحہ، ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین. اینڈ the right answer is حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، حریرہ کہتے ہیں اصل میں بلی کو. ابو حریرہ بلیوں کا باپ. یہ پیار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام دیا تھا بیکاز ہی واز اے کیٹ لور. وہ جو ہے نا انہوں نے کافی بلیاں پالی ہوئی تھیں اپنے گھر میں. ویسے ابھی آج کل کی عربی میں اگر آپ جائیں گے تو کہیں گے تو جو نارمل کنورسیشن میں وہ بلی کو کہتے ہیں قطہ، اور جو کتا جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کلب. لیکن یہ تھوڑی سی اس وقت کی عربی، یا شاید آج بھی کہتے ہوں حریرہ میں،
حریرہ جو ہے وہ بلی کو کہتے ہیں. اچھا ان کا جو اصلی نام ہے نا ابو حریرہ کا وہ ہے عبد الرحمن بن صخر. یہ بھی آ جاتا ہے ایم سی کیوز میں. واٹ از دا ریئل نیم آف ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں چیزیں نا یاد رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. آلرائٹ. دی لارجسٹ آرمی دیٹ ایور مارچ آؤٹ آف مدینہ از. مدینہ سے سب سے بڑی آرمی جو گئی تھی وہ کتنے ہزار اصحابہ کے پہ مشتمل تھی؟ ٹھیک ہے. دا لارجسٹ آرمی دیٹ ایور مارچڈ آؤٹ آف مدینہ. جی یہ پاس پیپر میں تھا. 10,000 20,000 30,000 40,000. مسلمانوں لگاؤ تکا. دا رائٹ آنسر از 30,000. ٹھیک ہے. ایٹ دی بیٹل آف تبوک. تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ ہوئی نہیں تھی نا تبوک کی, یہ لاسٹ غزوہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی پیچھے ہم ہو کر آئیں تو وہ چلا گیا تھا وہاں سے وہ جو کنگ تھا. تو یہ 30,000 کی جو ہے وہ لشکر تھا اور یہ بہت بڑا لشکر تھا جب غزوہ تبوک پہ گئے تھے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹڈ وچ سورہ ایٹ دی کانکوسٹ آف مکہ. یہ کانکوسٹ ہے, یہ ورڈ میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے. کانکوسٹ آف مکہ یعنی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسائٹ کری, تلاوت کری؟ سورہ اخلاص, سورہ فتح, سورہ نصر, سورہ ملک. اینڈ the right answer is سورہ الفتح. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تُؤَخِّرَ. تو یہ جو سورہ الفتح ہے یہ ریسائٹ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگے چلتے ہیں. سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ ٹک پلیس ان. فرسٹ مائگریشن کچھ چند لوگ تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ مائگریشن بھی حبشہ کی طرف تھوڑے زیادہ لوگ گئے. کون سی اے ڈی میں؟ 614, 15, 16 یا 17 اے ڈی. حبشہ مینس ایبیسینیا جو کہ ماڈرن ڈے ایتھوپیا ہے, اور یہاں کے بادشاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ تھے. صحیح ہے, یہ سب ہمیں پتہ ہے. سو ایئر پوچھا گیا ہے. دا رائٹ آنسر از 615 اے ڈی. 615 اے ڈی کے اندر جو ہے وہ سیکنڈ مائگریشن ہوئی ہے. اس کے اندر تھوڑا اختلاف ہے, کوئی کہتے ہیں 616 میں ہوئی ہے, بٹ کافی سارے ریسورسز کو ریسرچ کرنے کے بعد 615 از دا رائٹ آنسر. 615 میں ہی ہوئی ہے سیکنڈ مائگریشن ایبیسینیا یعنی ایتھوپیا کی طرف. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. فرینڈ آف حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ who carried the message of nikah to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے کمیونٹی پوسٹ بھی کی تھی اور کچھ نے غلط دیا کچھ نے صحیح دیا. تو کیا نام تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دوست, ان کی دوست کا جو کہ پیغام لے کے گئی تھی نکاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ سائمہ, نفیسہ, فاطمہ, ام سلمہ. اینڈ the right answer is نفیسہ. ٹھیک ہے, ان کا نام تھا نفیسہ اور یہ پیغام لے کے گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا. آگے چلتے ہیں. عبد المطلب ڈائڈ ان وچ اے ڈی؟ 570, 578, 580 یا 585؟ عبد المطلب کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ سے ایئر پوچھی جا رہی ہے. اچھا اس میں تھوڑی سی ٹرک لگا لیا کرو. دیکھو 570 اے ڈی جو ہے نا وہ ڈیٹ برتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب کہیں 571 لکھا جاتا ہے لیکن کافی جگہ پر 570 ہی ہے اے ڈی. صحیح ہے, تو اس حساب سے دوسری چیز آپ کو اگر یاد ہوگی تو آپ آرام سے اے ڈی بتا دو گے. دیکھو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی نا حضرت آمنہ, تو وہ 6 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور 8 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو دادا کا انتقال ہو گیا تھا. صحیح ہے, تو اگر 570 اے ڈی سے میں لگاتا ہوں کہ 570 اے ڈی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 8 سال بعد دادا کا انتقال ہوا ہے, تو اوبیسلی اٹس 578 اے ڈی. ٹھیک ہے, اور اگر یہاں پہ مجھ سے والدہ کا پوچھا جاتا اور ان آپشنس کے اندر 576 اے ڈی ہوتا تو اوبیسلی 6 سال بعد والدہ کا انتقال ہوا تھا تو 576 اے ڈی ہوتا. اس طرح سے چیزوں کو ریلیٹ کر لیا کریں, آسانی ہو جاتی ہے. صحیح ہے, دا رائٹ آنسر از 578 اے ڈی. دادا کا انتقال ہوا 8 سال تک, 8 سال کی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے چلتے ہیں. جی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک کیئر بائی حلیمہ سعدیہ نے 6 سال تک خیال رکھا, اور عبد المطلب نے جو ہے وہ 2 سال تک خیال رکھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے انفارمیشن آ گئی ہے. آگے چل رہے ہیں.
اوریجنل نیم آف ابو جہل واز، ابو جہل کا اوریجنل نیم کیا تھا؟ ٹھیک ہے، عمر بن حشام، عمرو بن العاص، عمر بن خطاب، عمر بن خیام. تو یہ تین تو آپ خیر چلیں، جن کو پتہ ہے ان کے لیے تو بہت آسان ہے یہ. عمر بن العاص ہی واز آلسو صحابی، لیکن وہ پھر 6 ہجری کے بعد جو اسلام قبول کیا تھا حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ساتھ. ان کو نا برین آف عربیہ بھی کہتے ہیں عمر بن العاص کو. یہ عمر نہیں ہے، عمر اگر ہوتا تو. عمر بن خطاب تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر بن خیام یہ کوئی سائنٹسٹ گزرے ہیں میرے خیال سے، نام تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، خیام آتا ہے کہیں کسی اس کے سائنٹسٹ میں. بہرحال دس شوڈ بی دا رائٹ آنسر. عمر بن حشام، یہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ابو جہل کا اصلی نام عمر بن حشام، اور اس کو ابو الحکم بھی کہا جاتا تھا. صحیح ہے، ابو الحکم، تو اس کی کنیت ہے شاید ابو الحکم، آئی ڈونٹ نو. آگے چلتے ہیں. واٹ واز دا منتھ وین پروفٹ مائیگریٹ ٹو مدینہ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو ہجرت کرنے جب ہجرت ہو رہی تھی کون سا مبارک مہینہ تھا وہ؟ ربیع الاول کا، محرم کا، شوال کا، یا ذی الحج کا؟ And the right answer is ربیع الاول. ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے. ڈیٹ مجھے تھوڑی سی یاد نہیں آ رہی، یا تو 14 ربیع الاول ہے یا شاید 17 ربیع الاول ہے. اس کو آپ کنفرم کر لینا، ہے ایسے ہی کچھ 14 یا 17. میرا غالب گمان جا رہا ہے تھوڑا 14 کی طرف. خیر بہرحال ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرام مکہ ٹو مدینہ. لیٹس موو آن. وین واز جہاد میڈ کمپلسری؟ جہاد جو ہے وہ کب فرض ہوا؟ 1st ہجری، 2nd ہجری، 3rd ہجری، یا 4th ہجری؟ اینڈ the right answer is 2nd ہجری. why not the 1st؟ سوال آ رہا ہوگا آپ کے ذہن میں، بیکاز 2nd ہجری میں بدر کا جو ہے نا وہ ماحول گرم ہو گیا تھا، تو اسی وقت پھر جہاد فرض ہوا ہے. بدر جو ہے وہ غزوہ بدر وہ 2nd ہجری میں ہوئی ہے. 313 ورسز دی 1000، بہت زبردست بیٹل. اور دنیا نے دیکھا کہ 313 کو کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدد سے جو ہے نے جو ہے وہ 1000 کو ڈیفیٹ کیا ہے. آلرائٹ. دا سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم ٹوک پلیس ان وچ نبوی؟ ٹھیک ہے، بنو ہاشم یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ تھا قبیلہ تھا، ٹرائب تھا، ان سب لوگوں نے، مکے والوں نے مل کے نا بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ یہ محمد جو ہے نا ان سے ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کے ساتھ کچھ کوئی مطلب سوشل بائیکاٹ آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو پھر یہ بنو ہاشم کا جو قبیلہ ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو بھی اصحاب تھے یا جو بھی آپ کے آس پاس لوگ تھے وہ ایک گھاٹی میں آ کے رہنے لگے. اس گھاٹی کا نام ہے شیب ابی طالب. ٹھیک ہے، وہاں پہ تقریباً کچھ میرے خیال سے 3 سال تک وہاں پہ رہے. وہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا وہ، آپ اور میں امیجن نہیں کر سکتے کہ اپنے ہی جب نکال دیں گھر سے اور پھر 3 سال آپ کو بھٹکنا پڑے. سو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، پینے کے لیے پانی مشکل سے ملتا تھا، اور یہ وقت کا نبی جو ہے وہ صحبتیں جھیل رہا ہے. سو کانٹ ایون امیجن. بہرحال یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سوشل بائیکاٹ بنو ہاشم کا جو ہے وہ کون سی نبوی میں ہوا ہے. دیکھو نبوی کا مطلب ہوتا ہے ہجرت سے پہلے والا جتنا زمانہ، یعنی نبوت ملنے کے بعد کا زمانہ اور ہجرت سے پہلے کا زمانہ. تو 7th نبوی، 8th نبوی، 9th نبوی، یا 10th نبوی؟ اینڈ the right answer is 7th نبوی. ٹھیک ہے، نبوت ملنے کے 7ویں سال جو ہے وہ ان لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اور یہ آ گیا یہاں پہ ویسے ہیلڈ اپ ٹو 3 ایئرس. 3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ رہا، اور وہ گھاٹی جو ہے اس کا نام تھا ان شیب ابی طالب. صحیح ہے، شیب ابی طالب میں، اس گھاٹی میں. اور یہیں پر جو ہے وہ حضرت ختیجہ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب وہ جو ان کے وہ تھے چچا جو تھے، ان کا انتقال ہوا. آگے بڑھتے ہیں. وچ کنگ ٹور دی لیٹر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان 4 ملکوں میں سے وہ کون سے ملک کا بادشاہ تھا جس نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چاک کیا تھا یا پھاڑ دیا تھا؟ سیریا، شام، ایران، ایجپٹ، ایبیسینیا یعنی ایتھوپیا. تو ایجپٹ کا بادشاہ تھا مقوقس. اس نے تو کافی احترام کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن کافی احترام کیا تھا. اس نے جو ہے ایک خچر بھیجا گفٹ میں، ایک حبشی غلام بھیجا تھا مقوقس نے، اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی وہ، اور ان کی بہن سائرہ،
ان دونوں کو بھیجا تھا، یہ ایز اے گفٹ بھیجا تھا۔ ایبیسینیا شاہ نجاشی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ باقی سیریا کا کچھ ایسا ملتا نہیں ہے۔ ایران اسی نے پنگے کیے تھے اور اس کے ساتھ پھر مسئلے بھی ہوئے تھے۔ تو رائٹ آنسر از دی ایران۔ ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، یہ نام آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ تو صرف ایک ڈپکشن کے لیے میں نے پکچر لگائی ہے، ایسا کچھ تھا نہیں۔ خسرو پرویز، اس نے معاذ اللہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جو خطوط تھے جو لے کے گئے تھے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ان صحابی کا، تو چاک کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس نے نا میرا خط نہیں چاک کیا، اس نے اپنی سلطنت چاک کی ہے، اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بالکل 2 سال بعد ایگزیکٹلی اسی کا بیٹا تھا خسرو پرویز کا، اس کا نام تھا شیروا، اس نے اپنے باپ کو ہی مار دیا، تو اس کی سلطنت وہیں ختم ہو گئی۔ Okay, let's move on. How many companions were there at the time of Treaty of Hudaybiyah? صلح حدیبیہ کے موقع پر کتنے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ 1200، 1300، 1400 یا 1500؟ And the right answer is 1400۔ 1400 صحابی اس وقت، اصحابہ کرام اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایٹ دی پلیس آف حدیبیہ۔ حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ صلح ہو رہی تھی بٹوین دی انفیڈلز آف مکہ اینڈ دی بلیورز آف مسلم، اور اس میں جو صلح حدیبیہ میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں نا آپ دیکھیں گے تو وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف ہی جا رہے تھے، بٹ یہ ایک بڑی زبردست آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابھی فی الحال ان کی بات ہم مان لیتے ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو اور اسٹرانگ کریں گے۔ سو اٹ واز، مطلب میں حیران رہ گیا وہ پڑھ کے اسٹریٹجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ اٹس آل آسم۔ اوکے، دا نیکسٹ کوسچن از حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ابو طالب ڈائڈ ان، جی ان دونوں کا قریب انتقال ہوا تھا، اور اسی سال میں یہ جب سوشل بائک آؤٹ ہوا تھا نا شیب ابی طالب میں، تو پوچھا جا رہا ہے سال تو ایک ہی تھا، میرے خیال سے دنوں کا فرق تھا صرف، کچھ دن بعد جو ہے وہ حضرت ختیجہ کا یا ابو طالب کا ایسے کچھ 4 یا 5 دن کا ڈفرینس ہے، یا 3 دن کا آئی تھنک۔ تو آپ سے AD پوچھا جا رہا ہے کس سال کے اندر، 612 AD، 15، 18 یا 19؟ اینڈ the right answer is 619 AD۔ 619 جو ہے وہ سال تھا آفٹر دی ڈیتھ، یہ AD اینو ڈومینی کہتے ہیں ویسے اس کو۔ تو یہ وہ سال تھا 619 AD جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے 2 شخصیت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ گئی تھیں، اور یہ غم کا سال تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا عام الحزن، یعنی غم کا سال ہے، دا ایئر آف گریف، ٹھیک ہے نا، عام الحزن کہتے ہیں اس سال کو، جب حضرت ختیجہ بھی پیار کرنے والی اتنی آپ کی ساتھی تھیں وہ بھی چلی گئیں، اور ایک چچا تھے جنہوں نے بڑا ساتھ دیا وہ بھی چلے گئے۔ So that's 619 AD and that year is called is عام الحزن۔ Next one, which صحابی proposed the idea of azan first time؟ ان چاروں اصحابہ کرام میں سے بتائیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اذان کا مشورہ دیا اور پھر بعد میں بھی جو ہے اذان کو جو ہے نا وہ ایک رکن بنا دیا گیا اوبیسلی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ And the right answer is حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کی کیا شان ہے، زبردست۔ تو یہ آئیڈیا جو ہے یا آپ کہہ لیں کہ پروپوزیشن کہہ لیں یا ایک مشورہ جو ہے حضرت عمر نے دیا تھا، اور پھر اذان جو ہے وہ باقاعدہ کہ مسلمانوں کو بلایا جائے نا باقاعدہ، اور پھر خواب میں کچھ اس کے الفاظ آئے تھے، میں وہ ایگزیکٹ وہ واقعہ بھول رہا ہوں۔ So it was حضرت عمر who proposed the idea of azan۔ Let's move on۔ How many kings accepted the Islam when Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم sent the letters to them؟ جتنے بھی خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں جتنے بھی بادشاہوں کو، ان میں سے کتنے بادشاہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا؟ 5، 4، 3 یا 2؟ And the right answer is 4 kings۔ 4 kings that accepted the Islam۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈپکشن ہے پیپر جو خطوط ہیں اس کی، ایسے ہی تھا بالکل، یہ اوریجنل یہ خطوط میرے خیال سے ہیں، آئی تھنک ٹرکی کے میوزیم میں ہیں، کہاں رکھے ہوئے یہ، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ، یہ کچھ تو اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کیونکہ اعراب نہیں لگے ہوئے تو، لیکن آپ دیکھیں گے کتنی ایسا لگتا ہے کتنی اوریجنیلٹی فیل ہوتی ہے نا، اور یہ مہر نبوت، یہ اسٹیمپ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ محمد، اللہ رسول محمد، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے خط لکھ کے بھیجے تھے، اسلام کی دعوت بھیجی تھی۔
اور 4 کنگز نے ایکسیپٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, آگے چل رہے ہیں. ہاؤ مینی آئیڈولز ور دیر ان خانہ کعبہ, خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ بہت سمپل اور بہت ریپیٹیٹیو کوشچنس, کافی دیکھا میں نے اس کو. 350, 340, 360 یا 370. اینڈ دی رائٹ آنسر از 360 آئیڈولس. خانہ کعبہ کے اندر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اولڈ پکچر لگانے کا مقصد ہے کہ تھوڑا سا آپ کو پاسٹ کا ایکسپیرینس ہو. یہاں پر کچھ 360 بت رکھے ہوئے تھے اور یہ پوجا کرتے تھے ان کی. آگے چلتے ہیں. دی لارجسٹ آئیڈول ان دی خانہ کعبہ, ان کا جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام کیا تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا؟ حبل, طاؤس, حمس, دبل. اینڈ دی رائٹ آنسر از حبل. حبل جو ہے نا وہ بہت بڑا بت تھا جو کہ کنٹرول کرتا تھا باقی چھوٹے موٹے بتوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ حبل جو ہے نا یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا. آگے چلتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال دی فرسٹ اذان آف وچ پریئر. حضرت بلال اسلام کے پہلے مؤذن. ٹھیک ہے, اور پہلی اذان انہوں نے کون سی نماز کے لیے ادا کی تھی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب. ایک آپشن نہیں ہے ورنہ ہمیشہ بھی لگا دیتا ہے یہاں پہ. اینڈ دی رائٹ آنسر از فجر. فجر کی نماز سے اذان کی ابتدا شروع ہوئی ہے, تو سیمیٹری بڑی زبردست بنتی ہے کہ دن کا آغاز بھی وہیں سے, پہلی نماز بھی وہیں سے, اور اذان کی ابتدا بھی فجر سے. تو حضرت بلال نے سب سے پہلے فجر کی اذان دی. آگے چلتے ہیں. وچ صحابی پریپیئرڈ دی گریو آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان چاروں صحابیوں میں سے بتائیے کہ کون سے وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو تیار کیا؟ ابو ہریرہ, خالد بن ولید, عبد الرحمن بن عوف, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. The right answer is ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو طلحہ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریو کو پریپیئر کیا تھا. نیکسٹ موو آن. آلرائٹ. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا؟ 65, 66, 67 یا 68. اینڈ the right answer is 65 years. ٹھیک ہے, ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 65 ایئرز میں ہوا تھا, اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا 67 ایئرز میں. یس 67 ایئرز میں. اچھا, سوال یہاں سے حضرت ختیجہ کی بھی سوال آتے ہیں کافی. سوال ان کا یہ آتا ہے کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ تو یہ بنت خلید آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے نا, حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ہے خلید. اور ایک سوال ان کے قبیلے سے بھی آتا ہے کہ ان کے قبیلے کا نام کیا ہے. تو اگر آپ کو خلید کے بارے میں بتاؤ تو ان کا نام تھا خلید بن اسد. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے اسد, بنو اسد. اسد, ٹھیک ہے, اور عربی میں اسد شیر کو کہتے ہیں, بنو اسد. تو یہ کچھ ایک دو آتے ہیں اس طرح سے کوشچنس. آگے چل رہے ہیں. حضرت ابو بکر واز دی مرچنٹ آف. ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کس چیز کی تجارت کرتے تھے؟ صحیح ہے, مرچنٹ تھے کس چیز کے؟ کوئلے کے, کپڑوں کے, اونٹوں کے, یا سونے کے؟ اینڈ the right answer is clothes. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے. آگے چل رہے ہیں, اور یہاں پہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کافی کیئرفلی ایکسٹریکٹڈ جو ہیں وہ کوشچنس تھے. کچھ آئی تھنک 25, 30 یا 40 کوشچنس تھے, آئی ڈونٹ نو. اور فرسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے کچھ کور کیے ہیں. تو اسلامیات کا پورشن اس میں اور بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کوشش کروں گا ایک اور فائنل ویڈیو بنانے کی, لیکن ابھی اس کو اسلامیات کو میں یہیں اسٹاپ کر کے میں تھوڑا سا ورلڈ افیئرس یا کرنٹ افیئرس اس طرف آتا ہوں. صحیح ہے, اور ساتھ میں اگر ٹائم ملا تو بیچ میں تھوڑا بہت انگلش کا بھی اسٹارٹ کر دیں گے. تو کام تو بہت کرنا ہے اور سیکھنا بہت ہے, اور یہ لرننگ جو ہے ہماری دیکھیے گا آپ زندگی میں کہاں کہاں کام آئے گی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. خیال رکھیے گا اپنا. ٹیک کیئرس. اللہ حافظ.